بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ گردش لیل و نہار در حقیقت ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہم 2019 میں نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ در حقیقت یہ اوقات، یہ ایام، یہ گھڑیاں، یہ ہفتے، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال جس وقت گزرتے ہیں تو گزرے ہوئے ایام اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اے بندے، اپنی زندگی پہ غور کر، کہاں وقت گزارا ہے اور آئندہ کے لیے کیا عزم صمیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیے، اپنی مالداری کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت جانیے، اور نمبر 5 سرکار فرماتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائیں۔ جوانی بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، فراغت بھی اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی۔ اب انسان جب اپنی زندگی کے پیرائے میں یہ اوقات گزارتے ہوئے جس وقت اپنے ان وقتوں کو شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اپنی زندگی پہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنے کے ساتھ پھر انسان عزم صمیم کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتری کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت یہ ہم رات کو بیٹھ کر اپنے گزرے ہوئے سال پر غور کر رہے ہیں اور آنے والے سال کو ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں رات کی گھڑیاں اس بات کی طرف برانگیختہ کر رہی ہیں کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ گزشتہ سال ہم سے کیا کچھ ہو سکا اور کیا کچھ نہ ہو سکا۔ اپنی زندگی کا ہم خود انالیسز کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر اور اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کا عزم صمیم کریں کہ یا اللہ ہم سے گزشتہ سال جو خطائیں اور لغزشیں ہوئیں، یا اللہ اپنے حبیب کے توسل سے اسے معاف کر دے، اور پھر نیک جذبات کے ساتھ آنے والے سال میں ہم ویلکم کرتے ہوئے عزم صمیم کریں کہ ہم صالحیت کی طرف بڑھتے جائیں، نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرتے جائیں۔ در حقیقت یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ لمحات، اور رات کی اس تاریکی کے اندر بیٹھ کر ہم نئے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آنے والے سال کے ساتھ ساتھ ہمارے ارادے میں، سوچ میں، ہماری ان تمام کی تمام کیفیات کے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے، اور حقیقی تبدیلی یہی ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو تبدیل کرے، اس کے اندر یقین کامل پیدا ہو جائے، وہ عمل صالح کی طرف راغب ہو جائے، اس کے دل میں خدا کے خوف کی کیفیت پیدا ہو، اور فکر آخرت کا دامن، فکر آخرت اس کے دامن گیر ہو جائے، پھر انسان کامیابی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑیاں، یہ نعمتیں جو عطا فرمائی، اس میں در حقیقت انسان کو اس بات کی طرف انالیسز کرنا ہے کہ میں کیا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا صحیح طور پہ حق ادا کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گلستان کے پہلے مقدمے میں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انسان تجھے یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی،
یہ روٹی کا لقمہ جو توڑ کر تو کھانے لگا ہے، ذرا رک جا اور غور کر یہ روٹی کا لقمہ تیرے تک کیسے آیا۔ آپ پھر شعر لکھتے ہیں، ابرو بادو مہو خورشید در کارند تا تو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری۔ آپ فرماتے ہیں بندے یہ روٹی کا لقمہ جو توڑ کر تو کھانے لگا ہے، اس ایک لقمے کے تیرے تک آنے کے لیے اللہ نے ایک پورے نظام کو بنا دیا، ایک پورا پروسیس اس کے لیے تیار ہوا۔ ایک دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے، پھر پانی کی بوندیں اللہ برساتا ہے تو اس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر وہ پودا جب بنتا ہے تو چاند کی چاندنی سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سورج کی تپش سے پک کے وہ تیار ہوتا ہے، پھر جا کے اس دانے کو پیسا جاتا ہے، پھر آٹے کے بعد وہ روٹی بن کر تیرے سامنے آیا۔ اے انسان ذرا غور کر، ابرو بادو مہو خورشید در کارند، یہ سورج، یہ چاند، یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ ساری تیری خدمت میں لگی ہیں، تب جا کے تیرے ہاتھ میں یہ روٹی کا لقمہ آیا ہے۔ اے انسان ذرا تو سوچ تو صحیح، جس رب نے تیرے زندہ رہنے کے لیے اس پوری کائنات کے نظام کو تیری خدمت کے لیے مقرر کر دیا، تو بھی کبھی سوچ تو نے اپنے پروردگار کے لیے کیا کیا۔ در حقیقت صوفیہ کرام کی ہر بات میں ضروری طور پر کوئی نہ کوئی ایسا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کا محاسبہ کرے، جن کو صوفیہ مراقبہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور انسان سوچے اس رات کہ ہم نے ایک سال گزارا، اگلے سال کو ویلکم کر رہے ہیں، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور کیا اگلے سال میں ہم پھر عزم صمیم کے ساتھ، نیک ارادوں کے ساتھ، خیر سگالی کے ساتھ اچھے عمل کی طرف پیش قدمی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو پھر تو ہمیں خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، پھر ہم اپنے ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، پھر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر کے جذبات بھی پیش کریں، تو یقیناً خالق کائنات کی طرف سے اہل ایمان کے لیے پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اس لیے کہ وہی لمحات، وہی گھڑیاں انسان کے لیے بہتری کا سبب بنتی ہیں، جن گھڑیوں سے متصف ہو کر انسان اپنی ذات کی خود نہ خود کسی نہ کسی اعتبار سے احتساب کی کیفیت سے متصف ہو کر رب قدوس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے قدم کو نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ اللہ کی طرف سے پوچھے گئے ان سوالات کا جواب نہ دے دے، اور یہ سوالات اس میں چوائس کوئی نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ کویسچن وہ ہیں جو کمپلسری ہیں، جن میں ہر ایک کویسچن کا جواب ہر بندے کو دینا ہی ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بندے سے پوچھا جائے گا، اے بندے تمہیں ہم نے جوانی کی نعمت عطا کی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہر بندے سے پوچھا جائے گا، اے بندے تجھے ہم نے تم کو صحت عطا کی، تجھے صحت کی نعمت سے نوازا، تو نے اپنی صحت کو کہاں خرچ کیا؟ ہر بندے سے تیسرا سوال ہوگا، تم نے مال کمایا کہاں سے تھا؟ ہر بندے سے چوتھا سوال ہوگا، تم نے اپنے مال کو خرچ کہاں کیا؟ ہر بندے سے پانچواں سوال بھی کیا جائے گا، اے بندے ہم نے تمہیں زندگی دی، تمہاری لمیٹڈ لائف تھی، 20 30 40 60 70 80 سال تم نے گزار دیے، بتاؤ تم نے اپنی یہ زندگی کہاں کہاں گزاری ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بندے سے یہ سوال ہوگا۔ تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، آج کی رات ہم بھی ان پانچوں سوالوں کا جواب اپنے ذہن میں سوچیں، ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں، ہم بھی ان پانچوں سوالوں کا جواب ڈھونڈیں۔ ہم نے جوانی کہاں گزاری؟ ہم نے صحت کو، اپنی صحت کو اللہ کی فکر اور ذکر میں کہاں تک گزارا؟ ہم نے مال کمایا کہاں سے ہے؟ ہم نے مال خرچ کہاں کیا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی، ہماری زندگی گزر گئی،
کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال، جو ایام ہمارے گزر گئے ہم نے وہ کہاں خرچ کیے؟ ہم نے کس طرح اس کو رب قدوس کی بندگی کے لیے گزارا؟ ہمارے کتنے اوقات اللہ رب العزت کی یاد میں گزرے اور کتنے ہمارے غفلت میں گزر گئے؟ در حقیقت یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاعْلَمُوا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ فرماتا ہے جان لو یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، یہ بازیچہ اطفال ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص اپنا رول پلے کرنے کے بعد، اپنا کریکٹر ادا کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کھلاڑی نے کھیل کے میدان کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک بازیچہ اطفال ہے۔ اسی لیے ہم جب اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات رکھ کر ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کی جب ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ جذبہ ہے جس سے انسان کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ آج انسان سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، وہ سکون سارے کا سارا انسان کے ان اعمال میں پوشیدہ ہے جس میں وہ ایک طرف تو اللہ کو راضی کر رہا ہے، ایک طرف بندے کی رضا کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی رات جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں جو سن رہے ہیں، وہ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ وظیفہ جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، آج بھی سال کے آغاز میں اس رات کو بجائے ہم لہو و لعب میں اور بجائے ہم کوئی ایسے پروگرام میں مشغول ہوں جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ہم یہ کلمات اپنی زبان سے کہتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اور ہمارے عزم صمیم میں یہ شامل ہو کہ صبح کو جو سورج طلوع ہوگا وہ ہمارے ایک مصمم ارادے کے ساتھ طلوع ہوگا، آمین۔ اور پھر ہم اپنی زندگیوں کو خیر خواہی کے اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ جب اپنی ذات پہ غور کر کے اپنے لیے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جب ہم خیر خواہی کے جذبات رکھیں گے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اللہ پاک فوج کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا اللہ تعالیٰ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے، اور عالم اسلام کو باری تعالیٰ بام عروج کے ساتھ ساتھ اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔